اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو جمہوری لیڈران تھے وہ بھی اپنی پارٹی کی جب بات آتی تھی تو اس میں جمہوری نہیں تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیشتر یہ بدقسمتی ہے. یعنی آپ مشورہ تو کرتے ہیں لیکن فیصلہ پہ چند لوگ ہی کرتے ہیں. یہ میں نے بھی دیکھا ہے. بھٹو ایک بہت بڑا لیڈر تھا، وہ ضائع ہو گیا. نواز شریف صاحب میں بھی سمجھتا ہوں بہت بڑا لیڈر تھا، ضائع ہو گئے ہیں. کیوں؟ کب آپ کو لگتا ہے وہ ضائع ہوئے؟ دیکھیں کون سا موڑ تھا؟ وہ موڑ وہی تھا. دیکھیے نواز شریف صاحب کو تو ود آل ریگارڈز اینڈ ریسپیکٹ فار ہم، میاں صاحب کو تو کوئی لیڈر ماننے کو تیار نہیں تھا ابتدا میں. نواز شریف صاحب لیڈر کب بنے؟ جس دن انہوں نے ایک اپنی بڑی مارکات الارا تقریر کی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. دیٹ واز دا نیو نواز شریف ان دا آفس. ہوا اس کے بعد انہوں نے اسٹرگل کی، اسٹرگل کر کے پھر اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں نہیں تھیں. ظاہر اسٹیبلشمنٹ تو ان کے خلاف ہو چکی تھی اس وقت، ظاہر ہے تبھی تو نکالا گیا تھا. لیکن اس کے بعد مگر دیکھا یہ گیا کہ مکمل ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ملی جلی تو رہی. وہ بات کی بات ہے، میں آ رہا ہوں اس طرف، میں ادھر بھی آ رہا ہوں. اس وقت انہوں نے جب یہ نعرہ دیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، وہ ایک بار تو دے دیا نا جی انہوں نے. وہ جب پبلک دیوانہ وار پھر اس کی طرف گئی، نواز شریف کی طرف. یعنی کہ میں ایسے ایسے لوگوں کو لاہور میں جانتا ہوں کہ جن کی نسلیں پیپلز پارٹی میں تھیں، وہ بیچارے. مگر وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ مینو کہتے ہیں کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہے، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. مگر سر پبلک نے بھی جب نواز شریف سے یہ کہا نا کہ ہم تمہارے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو کئی مرتبہ وہ بھی تو پھر وہ موڑ گئے جس میں صرف ان کا خانوادہ اور ان کی اپنی ذات اور ان کے اپنے مفادات. میں آتا ہوں اس طرف، میں آتا ہوں. جو غریب کا چولہا تھا اس کی فکر تو نہیں کی نا سر کسی نے. اچھا یہ عجیب بات ہے شاہ جی، ایک چھوٹا سا واقعہ اجازت دیں. یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں نواز شریف صاحب 2013 میں. میں نے ان کو جوائن کیا تھا 2006 میں. تو جو پچھلے دوار ہیں نا وہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے کیا معاملات تھے. میں 2006 سے لے کے 24 تک کا جو گفتگو ہوگی 2006 سے اور 24 تک نہیں ویزا وی میاں صاحب نہیں. اچھا یہ اگست کا مہینہ ہے، ابھی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، 2013 کی بات کر رہا ہوں. تو میں صبح ڈیلی مجھے جانا ہوتا تھا پی ایم ہاؤس یا سیکریٹریٹ. شروع میں سیکریٹریٹ بیٹھتے تھے فیو منتھ، پھر پی ایم ہاؤس بیٹھنا شروع ہو گئے فار سیکورٹی ریزنز. اینی وے میں صبح اٹھ کے اخبار دیکھتا ہوں نوائے وقت، تو اس پہ بڑی ایک سپر لیڈ لگی ہوئی ہے، شیر آٹا کھا گیا. غالباً کوئی 3 روپے کلو شاید یا 2 روپے کلو آٹے کلو میں اضافہ ہوا تھا. میں نے خیر اخبار پکڑا، بغل میں دبایا، چلا گیا. میں پی ایم سیکریٹریٹ کی بات ہے، اگست. تو وہ پیار کرتے تھے مجھ سے، مجھے بھی اس سے عشق تھا. نظر لگ گئی لیکن چلو کوئی نہیں، ہوتا ہے. تو میں نے میرے سے پنجابی میں بات کرتے تھے انلیس کہ کوئی آفیشیل میٹنگ ہو، ادروائز مجھ سے وہ پنجابی میں. تو اکیلے تھے پی ایم چیمبر میں، تو کہنے لگے خیر نہ لے کی خبریں نے ڈاکٹر صاحب. میں کہا جی، میں نے اخبار آگے رکھ دیا. ایک ہی ہے. میں کہا جی شیر آٹا کھا گیا ہیں. پڑھا، بیل دی، اے ڈی سی کو بلایا، کہتا ہے کہ ابھی میری چیف منسٹر شہباز شریف سے بات کراؤ ان مائی پریزنس. ہاں بھائی اے شہباز، اے آٹے دی قلت نہیں ہونی چاہیے. لاہور دی ہر گلی چ آٹا پھیلا دیو، ٹرکاں نے ٹرک کھڑے کر دیو. نمبر 1 ہوا ایسا، قلت ختم کی ود ان 24 آورز. قلت سے پنجاب ہی سی اس لیے پنجاب سے. ٹھیک. اگر اس شخص کی جو گڈ پوائنٹس ہیں ان کو میں نہیں نیگیٹو کر سکتا، نہ کروں گا. میں نے اس کو غریب پرور پایا، غریب دوست پایا نواز شریف کو، کہ جو غریبوں کے لیے کرنا چاہتا ہے کچھ. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس نواز شریف کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کدھر ہے نواز شریف، مجھے اگر آپ جس کے دل میں غریبوں کا درد تھا. مجھے اگر آپ اجازت دیں کہ میں صاحب، آپ کا تو اپر مڈل کلاس سے تعلق ہے، مگر دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا جی. مگر آپ کو اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی اپرائزنگ کو وہاں پہ نہ آئے کہ آپ کی حکومت ڈولنے لگے، احتجاج ہونے لگے. آپ بنیادی طور پہ یہ جو بہت بنیادی چیزیں ہیں یہ انہیں فراہم کرتے ہیں. مگر کرمانی صاحب تاریخ کے، سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے جو جوہری، جو اصل جو لیڈر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یار اگر میرے بچے دی تعلیم ہے نا
تو پھر وہ اس 2.5 کروڑ بچہ جڑا اس لیے اسکول تو باہر ہے انہوں بھی تعلیم ملے. اگر میرا بچہ میری فیملی میری بزرگ علاج کراندے نے بہترین پرائیویٹ ہاسپٹل پرائیویٹ کا مطلب ہے اچھی صحت کا علاج کراندے نے تو ہر آدمی تکرو دی رسائی جڑی ہونی چاہیے. پانی بجلی جڑی بنیادی چیزاں نے اور وہ مواقع جن کے ذریعے سے عام آدمی کا بچہ جو ہے وہ سیاست کے یا ایوان کے یا فیصلہ کرنے والے جو ادارے ہیں وہاں تک پہنچ سکے. اس قسم کی کوئی جوہری تبدیلی جو بنیادی طور پہ اسٹرکچرل چینج کر سکے. میں ابھی آپ بات کر رہے ہیں آپ پڑھے ہوئے ہیں سینٹرل ماڈل کے ای کے, ٹھیک ہے, اتنی ساری گورنمنٹ رہی, میں کہتا ہوں 10 مرتبہ کوشش کی گئی ہوگی کہ روٹی جڑی ہے 20 کے بجائے 10 روپے دی ہو جائے. تو کیا لیڈر صرف یہ چاہتے ہیں کہ صبح سے شام تک اس کے پیٹ میں روٹی آ جائے, اس وقت کھائے زندہ رہے, اور پھر اس کے بعد جو ملیں چل رہی ہیں جو دیگر چیزیں چل رہی ہیں اس کے لیے وہ آپ کو سستی لیبر جو ہے وہ دستیاب ہو, مگر اس سے اوپر نہ اٹھ پائے. اس سے اوپر جن چیزوں سے اٹھ سکتا ہے عام آدمی وہ تعلیم ہے, وہ صحت ہے, اس کے اوپر تو کوئی جوہری ہمیں چیز نظر نہیں آئی. آپ کبھی گئے ہیں جنا ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل؟ یعنی کہ آپ میں نے یہاں کام کیا ہے, میں نے ان چیزوں کو جی آپ تو اس رولر ہوتے ہیں لوگوں. اس وقت سر اس وقت یعنی کہ پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا ایک عزیز کا مسئلہ تھا, تو آپ اندازہ کریں کہ جس قسم کی بکر منڈی کی صورتحال ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال ایمرجنسی کی ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہم نے نہیں کیا. بچہ اگر پڑھنا چاہے غریب کا جس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں, وہ اس کو روٹی تو آٹا تو سستا مل گیا مگر وہ آگے ساری زندگی نہیں آ سکتا بیکاز اس کو تعلیم مل ہی نہیں رہی ہے. یہ تو بڑی یعنی کہ بڑی آپٹکس کے لیے ہوئی کہ شیر آٹا کھا گیا چلو جو آٹا دیتا, مگر صرف پبلک کو صرف آٹا تو نہیں چاہیے, اس آٹے سے بھی زیادہ کچھ چاہیے نا. آتا ہوں اس طرف. شاہ جی یہ بدقسمتی ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, اصل جس کو مینیفیسٹو بولتے ہیں یا ویژن کسی لیڈر کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ قوم کو اوپر لانا. یہ نہیں ہے کہ مطلب تم اس کو جی وہ انعامات دے دو, مدد کر دو, نو, پیروں پہ کھڑا کر دو. ٹھیک ہے نا, جیسے میں کہتا ہوں یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے, چلیں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے, لیکن اگر اتنی رقم سے آپ روزگار کے مواقع پیدا کریں. جی مجھے افسوس یہی ہوتا تھا کہ اب دیکھیے نا اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یہ 4 سال ہو چکے ہیں اس کو, اگر آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی شامل کر لیجیے. ٹھیک ہے, میں وہ شخص تھا جو پارلیمنٹ میں فلور پہ کھڑا ہو کے, اور اللہ گواہ ہے مجھے کسی نے تھریٹن نہیں کیا. میں صرف ایک جملہ کہہ دوں, آپ کو کیجیے گا, اگر ہمارے لیڈران میاں صاحب کی بھی بات ہے سنسیئر تھے, ہمارے لوگوں کو مچھلی پکڑنا کیوں نہیں سکھائی؟ بس یہ گر انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا نا, یہ گر اپنے ہاتھ بھی تو کچھ چیزیں رکھنی ہوتی ہیں سر. اس لسٹ چو نہ کر دیو نا لیکن نہیں میں تو کہنا کہ رومانس کی گل ہو رہی سی نا کہ لوگوں نے نواز شریف میں آخر پیار کیتا نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی جو فلاحی مملکت ہوتی ہے, آپ کا فلاحی مملکت ہے, اسلامی فلاحی مملکت, ٹھیک ہے نا جی, اس میں ایجوکیشن, صحت, کم از کم بیسک یہ جو چیزیں ہیں. اب آپ خود دیکھیے, اور میں سے گزارش کروں, میں سیاست کا طالب ہوں, جو فلاحی مملکتیں نہیں بھی ہوتی وہ بھی کم از کم مملکت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ایکول اپرچونٹیز جو ہیں اس کو یقینی بنائے تمام لوگوں. شاہ جی پھر بات پھر لمبی ہو جاتی, پھر تو یہاں تک چلی جائے گی کہ جو حضرت عمر نے غالباً فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا مرے گا تو میں ذمہ دار ہوں. ایسے ہی تو فلاحی مملکت میں بنیادی طور پر ایجوکیشن اور صحت اور انصاف, یہ 3 چیزیں, اور ان تینوں چیزوں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری ہے انصاف. جی درست کہہ رہے ہیں. یہ جو عدالتی انصاف کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں سمجھتا ہوں سر سب سے جو بنیادی ایک بیماری ہے جس کو کبھی ہم کرپشن کا نام دے دیتے ہیں, کبھی ہم کچھ کر دیتے ہیں, یہ قبضہ گروپ ہے, یہ جی لینڈ گریب. کیوں کہ ہمارا عدلیہ کا نظام جو ہے بہت کمزور ہے. اس کو کمزور کرنے میں سب سے زیادہ کس کا ہاتھ ہے؟ سب کا ہاتھ ہے. اس میں سیاستدانوں کا بھی ہاتھ ہے, اس میں آپ کے دیگر لوگوں کا بھی ہاتھ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے شاہ جی ایک سٹنگ جج کو ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے دیکھا. کیا یہ کسی سپریم کورٹ کے جج کا وتیرہ ہے؟ وہ کیا انصاف دے گا لوگوں کو, مجھے بتائیے. اور بے نظیر کے خلاف فیصلے بھی تو لینے تھے نا سر. پھر گزارش یہ ہے, چرچل کی ہم بات تو بڑی کر دیتے ہیں اٹھ کے, جیسے وہ ہمارا کو ساڑھے مامی دا پتر سی یا پوپھی دا پتر سی چرچل, کہ جی وہ کہندا سی جو ورلڈ وار ہوئی ہے
تو صحافی نے پوچھا کہ کی تو برٹن دا فیوچر دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ تو ہے بس میں انصاف مل رہا ہے, عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. کورٹس کم کر رہی ہیں لیکن ہاں, انہوں نے کہا یس دے آر فنکشننگ. انہوں نے کہا پھر کچھ نہیں ہوگا گریٹ برٹن. کمنگ بیک, مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. 4 سال سے میں نے عرض کیا کہ یہ پی ڈی ایم کی پہلے گورنمنٹ رہی, اب یہ اپریل 2022 اگر آپ دیکھیں اس وقت عمران خان کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سیاست محترم ہوا ہے, اس کی پاپولیرٹی کافی نیچی تھی. کیوں؟ لوگ اس وقت کی مہنگائی کے ہاتھوں تنگ تھے. گورنمنٹ ان کی تھی نا اس وقت. میں کہتا تھا کھڑا ہو کے فلور پہ, وہ مار دیا, ظلم ہو گیا, مارے گئے, 150 روپے لیٹر پیٹرول. اب آپ کرمانی سے یہ توقع کریں گے کہ 150 لیٹر پیٹرول کی جو تنقید کرتا تھا وہ آپ کا جو 300 روپے لیٹر پیٹرول ہو, 250, 300, 350, 400, اس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ آئی کی ناٹ ڈیفینڈ. اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جواز نہیں. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. غریب تر ہوا, امیر تر ہوا اس ملک میں. اس وقت آپ کا جو پاکستان ہے شاہ صاحب, کسی کو اچھا لگے برا لگے, وہ سیاسی اشرافیہ کے گرپ میں ہائی جیک کیا ہوا انہوں نے. یہاں رول آتا ہے پھر لیڈرشپ کا, یہاں رول آتا ہے پھر بھٹو, یہاں رول آتا ہے نواز شریف, یہاں رول آتا ہے بے نظیر. کہ چینج کرو نا یہ اسٹیٹس کو کس نے چینج کرنا تھا آپ کے؟ یہی تو سوال ہے نا سر. یہی تو یہاں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آپ کے سوال کے جواب میں دیکھا جائے تو یہاں ناکام ہوئے. ناکامی کی وجہ صلاحیت کی کمی تھی, ناکامی کی وجہ مختلف قوتیں تھیں, یا ناکامی کی وجہ خود غرضی تھی اور اپنے اپنے گھرانوں کو پالنا تھا؟ تین میرے ملٹیپل فیکٹرز. زیادہ اس میں کیا ملٹیپل فیکٹرز. میں جب 2022 میں عشاء جی جاتا ہوں لنڈن, میں تو خیر افورڈ نہیں کر سکتا تھا, وہ پارلیمنٹ کا جانا تھا گروپ, تو میں چلا گیا. تو میں میاں صاحب کو ملا, میں 2019 میں بھی ملا تھا, تب ان کو گئے بھی 1 مہینہ ہوا تھا, تو یہ ملتے نہیں تھے کسی سے. تو میں نے کال کیا, میں کہ آیا ہیں جی, تو آجا کل آجا. تو وہ مجھے ملے, تب بھی میرے سے ان کا ایک تعلق تھا بہت زیادہ. میں 22 میں جاتا ہوں تو مس کرتے ہیں, میں نے اندازہ لگایا آپ مس کرتے ہیں آپ انہیں. میں کرتا ہوں مس, لیکن مس کرنے سے زیادہ میں دکھی ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کو خوشامدیوں نے, چرب زبانوں نے اور سیاسی نابالغوں نے اس کو ضائع کر دیا.